اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہفتہ وار درس قرآن کے مناسبت سے آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ البقرہ کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ چند مہینے اپنے مصروفیات کی بنا پر آپ لوگوں سے مخاطب نہ ہو سکا تھا۔ آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نے 3 طبقات کا جو ذکر کیا تھا، جس میں سے ایک مؤمنین اور اس کے بعد مطلقاً کافر، اور جو تیسرا طبقہ تھا جس کو منافق کہا جاتا، ان کا ہم نے مطلقاً ذکر کر دیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم انہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، حال یہ کہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو منافق ہیں، ان کا ذکر کریں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وما یخدعون الا انفسہم، یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، وہ یہ اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ اگلی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرما دی کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، بڑھا دی ان کی بیماری کو مزید۔ کیوں بڑھا دی گئی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ اب ان کا جو مرض ہے، مفسرین نے تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، مرض بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ان کی منافقت بری نہیں لگتی، وہ اس کو معیوب نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے وہ اس گناہ کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی جو بیماری ہے، یعنی ان کی منافقت کی وجہ سے، منافقت کی جو بیماری ان کو لگی ہوئی ہے، دوگلا پن کی جو بیماری ان کی لگی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اور ان کا اضافہ ہو گیا۔ کیونکہ ایک ڈاکٹرز اگر آپ کو کسی چیز کا پرہیز کہتا ہے کہ اس چیز سے آپ پرہیز کرو، اگر مریض اس چیز سے پرہیز نہیں کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کے اندر جو بیماری ہے اس ڈاکٹر کی بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ان منافقین کو منع کیا، وہ اس میں باز نہیں آئے، باز نہ آنے کی وجہ سے ان کا جو مرض ہے، منافقت ہے، وہ ان کا بڑھتا چلا گیا۔ اور اس کے اندر فی قلوبہم 2 چیزیں، ایک نفاق، ایک قلب ہے، یعنی منافقت کا دل کے ساتھ تعلق۔ اب انسان کے اندر، وجود کے اندر ایک دل ہے جو تمام کے تمام ہمارے باڈی کو جو ہے نا اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، سارا کا سارا کنٹرول دل پر ہے۔ جب دل کسی چیز کو چاہتا ہے، پھر دماغ اس کو اپنے دماغ میں لے لیتا ہے، پھر جا کے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک کنٹرول بنایا ہے، ایک پاور دی ہے، وہ انسانی دل کو دیا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے وجود کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا جو لوتڑا ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ صحیح سلامت ہے، تو کہ سارا کا سارا جو وجود ہے انسان کا وہ صحیح ہے۔ اور حدیث کے اگلے شق کے اندر فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے، فَسَدَتْ جَسَدُ كُلُّهُ، تو سارا کا سارا وجود انسان کا بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، غور سے سنو وہ تمہارا دل ہے، اے انسانوں جو تمہارا دل ہے
یہی سب چیزوں کا منبع ہے۔ یعنی منافقین کے بارے میں جو ارشاد ہوا کہ ان کے قلب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیماری پیدا کی ہے اور وہ مزید برائی کی طرف چلتے جا رہے ہیں، وہ جس کی وجہ سے ان کی بیماری کے بڑھنے کی وجہ جو نتیجہ ہے وہ ان کی منافقت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ مفسرین نے لکھا علیم اس عذاب کو کہا جاتا ہے جس سے عذاب بھی پناہ مانگتی ہے، دردناک عذاب۔ اب وہ عذاب ان کو کیوں دیا جائے گا؟ اور بسبب وہ جو جھوٹ بولتے تھے، بما کانوا یکذبون، بسبب ان کے جھوٹ کے۔ ان کا جھوٹ کیا تھا؟ وہ پچھلی آیت کے اندر ہم نے سن لیا ترجمے میں کہ وہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے ان سے آگے کہتے تھے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر پچھلے آیت کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا کچھ دن پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر ایک مرض ہے، وہ مرض جھوٹ کی مرض ہے، بسبب جھوٹ کے اللہ نے ان کو لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی بلکہ تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔